پانی بہت کم استعمال کرو. اچھا جلد کا کینسر ہو جائے گا آپ کو، یہ میں بتا دوں. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ایک تو جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اب بیماری کا نام لیا، نہ ہی کو اس کی قسم بتائی، نہ ہی بخار کا کہا کہ بخار اتنا ہو تو اس میں تیمم کریں اور اتنا ہو تو نہ کریں. بیمار کے لیے چھوٹ ہے. پانی بیمار بھی اگر ضائع کرے تو وہ اس کو ظالم کہا، اس کو روکو. ٹھیک ہے، تو پانی کا ضیاع بھی جو ہے وہ ظلم میں آتا ہے. آپ نے فرمایا نہر کے کنارے پہ بھی، دریا کے کنارے پہ بھی پانی کو ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ نل خوب سے. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے میں تیری پناہ میں آیا پلیت جنوں اور پلیت جننیوں سے. اس کا مطلب پاک بھی ہوتے ہیں پلیت بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں بھی ہیں، کچھ لوگ پلیت ہوتے ہیں کچھ پاک ہوتے ہیں. تو اسی طرح تو پھر جب اس جگہ پہ جا کر دل لگے گا جس کا بھی ہو، وہ سمجھو کہ شیاطین کے نرغے میں ہے. جب ٹوائلٹ میں جاؤ پھر اپنے پہلے جاؤ، کوشش کرو دیکھو پہلے نل میں پانی ہے کہ نہیں ہے. بعض کا ہوتا ہے نا پانی کا پتہ نہیں چلتا، پھر آوازیں دیتا ہے موٹر چلاؤ جی بوئے پندہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ بندے کو جب یہ فکر ہوگی نا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی دعا پڑھ کے بیٹھتا ہے نا رفع حاجت کے لیے، تو اللہ کی طرف سے جنات شیاطین اور اس بندے کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. تو جب وہ بولتا ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، تو وہ پھر اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. یہ نبی کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے نا دین تو آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میں نے جو اپنے پیو دادے کے طریقے کو دین بنایا ہوا نا کہ ساڈے بڑے کردے آئے تھے اسی تاں کرنے پہ ہیں. یہی کہا جاتا ہے نا دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے. تو ہمیں ہر چیز سے گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ خبر دینے والا ہے نا. پیغمبر کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کس کی خبر دیتے ہیں؟ اللہ کی. حق ہے نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سب کچھ بتا دیا. آپ نے فرمایا سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، ہے نا. کئی بیماریوں کا علاج ہے. صبح اٹھ کر ناک سرکا کرو، کیونکہ یہ رات گزارتا ہے تمہارے نتنوں کے اندر. یہ جن شیطان تمہارے نتنوں کے اندر رات گزارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا. اگر تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیندار کہتے ہیں، اور رہن دے مولوی اسی تیرے تو زیادہ جاننے ہیں، استنجا کرنا آتا نہیں ہے جی، پاک ہونا آتا نہیں، بیوی کو چھونے کا طریقہ آتا نہیں، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ آتا نہیں، کھانے کا طریقہ نہیں، میں دین ہوں. اور آج تو بد نصیبی یہ ہے کہ دیندار بکرے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو بیٹھا ہوا اینکر نہ اس کو دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، یعنی وہ آپ سے سوالات کر رہا ہے، کسی سے مذاق اڑا رہا ہے، دین کی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹی وی میں آنا ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے نا. اللہ ایسی شہرت سے بچائے. یہ شہرت نہیں ہے، یہ ذلت ہے. جو اللہ کے دین کو بنا کر بہانہ ہم عزت پاتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو ذلیل کر دیتا ہے. دین کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فمن یقبل. جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو چاہے گا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ روز محشر خسارے میں ہوگا. آج کتنے دین ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، ہماری رہنمائی فرمائے کہ یہ ہمارے جو مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت ہے یہ ختم ہو جائے. تو اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ ہے اسلام. اگر کسی بندے کے نام پر اللہ نے دین کو رکھنا ہوتا تو کائنات میں سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین کو نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام.
اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو علاقہ ہے وہ ہے مکہ اور مدینہ، جس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے کسی علاقے کے نام پر دین کو نہیں رکھا، ہم نے تو آج علاقوں کے نام پر، قبیلوں کے نام پر دین رکھا ہوا ہے نا، شخصیات کے نام پر۔ اسلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کاش ہم دین اسلام پر ہوتے، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے ہر معاملے میں، صحت کے معاملے میں، چلنے پھرنے کے معاملے میں، سیکیورٹی کے، سیاست کے معاملے میں، معاشت کے معاملے میں۔ ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے مسلمانوں کا حال، کیونکہ اصل جو گائیڈ لائن تھی نا وہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ ہم نے ان کو صرف شو پیس کے لیے یا کیش کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں کسی بندے کا سن رہا تھا، کوئی سرکاری ملازم کسی جرائم میں پکڑا گیا نا، تو وہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلپ کہتا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آج تو ہم نے دین کو، فرقہ واریت کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ بیٹھے کہیں دیکھا جگہ پڑی ہوئی ہے، وہاں 2 جھنڈے لگا کے ملنگ بن کے بیٹھ کے، ہاں جی اس جگہ کا احاطہ کر لیا، نہیں جی یہ کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے، سرکاری جگہوں پر بیٹھے قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں 2 قبریں بنا دی، ہاں جی بس وہ اس جگہ کو قبضہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو سب سے پہلے جو مسجد بنتی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اس زمین کو 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کو پیسے دے کر لی، ان کو پیسے دے کر لی تھی، حالانکہ وہ جان نثار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے تھے۔ ہم جہاں جو ہوتا ہے یہ دین ہے۔ دین تو کہتا ہے تن کا نہ چھیڑ کسی کا۔ جب تو السلام علیکم کہتا ہے نا نماز پڑھ کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو جب نماز پڑھتے ہو کہتے ہو اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اب میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا دنیا کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اب میں دنیا سے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے نا۔ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو معراج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا، یہی نا۔ تو پھر آدمی جب اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نوافل پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آج تو میں نے مردے بچھانے کے لیے رکھا ہوا ہے قرآن کو، یا قسمیں اٹھانے کے لیے، جی تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے نہ سمجھنا۔ اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے تو 40 علوم چاہیے، 70 علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے، اس کے لیے پوری زندگی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا اس کو 700 نوافل کا ثواب ہے۔ صحیح حدیث ہے، ترغیب ہے نا، لالچ ہے نا کہ سمجھ کے پڑھوں روزانہ، وہی ہے میرے پاس، دنیا کا ٹائم ہے میرے پاس، اللہ کے لیے نہیں، تو ایک آیت کو تو سمجھ کے پڑھوں۔ 700 نفل تو پڑھ کے دکھاؤ نا دن میں، ہڈیاں کڑنگ کڑنگ کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ کتنا لالچ دیا، خیر خواہی ہے نا، اور نبی سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو شیطان نے سب سے پہلے ہمیں کس سے دور کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ اگر نبی کے پیچھے چلے تو بھوکے ننگے ساری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ بھوکے ننگے تھے نا، ان کے مقابلے میں کون تھا؟ سپر طاقتیں تھی نا اس وقت، کسرا پرویز ایرانی تھے نا سپر طاقت، ہاں جی رومن تھے نا سپر طاقت۔ آج بھی رشک آتا ہے ان کی دیکھ کے، ان کی ذرائع دیکھ کر، ان کی جو عجائب گھروں میں ان کے جنگی سامان دیکھ کر، کہتے ہیں یا اس وقت انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا، ان لوگوں کو شکست دی ان بھوکوں نے، ٹوٹی تلواروں والوں نے۔ وہ کیا تھا ان کے پاس؟ ان الدین عند اللہ الاسلام،
نہ شافیت تھی، نہ مالکیت تھی، نہ حنبلی تھی، نہ یا حنفیت تھی، وہ صرف تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل و جان سے وہ ان پر قربان تھے۔ وہ کوئی بات، بیٹا کہتا ہے مجھے کدو اچھا نہیں لگتا، تو باپ تلوار نکال کے کہتا گردن اڑا دوں گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت اچھا لگتا تھا۔ آج تو میں بیٹے کی خاطر اللہ، نبی تو کیا، اللہ کی باتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سے سب سے بڑی جو نعمت مانگا کرو، سب سے بڑا انعام اللہ سے جو مانگا کرو، پہلے یہ کہہ دیا کرو یا اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما۔